ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے ایم اے فائنل کی 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون اقسام شاعری کے بارے میں بتایا تھا۔ اب میں اقسام نثر کے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہوں۔ اس سے طالب علموں کو بہت مدد ملے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ادب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نثر اور نظم۔ نثر انگلش میں پروز کو کہتے ہیں اور نظم شاعری کو، یعنی پوئٹری۔ تو آج ہم پڑھیں گے نثر کے بارے میں۔ اقسام نثر یعنی نثر کی کون کون سی اقسام ہیں، اس کے بارے میں ہم اظہار خیال کریں گے۔ نثر کے معنی ہیں پراگندہ کرنا، بکھیرنا، یعنی اس کلام کو بھی نثر کہتے ہیں جو برخلاف نظم کے ہوں۔ الفاظ کے اعتبار سے نثر کی مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی نثر مخفف و مسجع، دوسری نثر مرجز، تیسری نثر آری۔ نثر مخفف اور مسجع وہ نثر جس کے ہر فقرے کے آخری کلمات قافیہ پر ختم ہوں، نثر مخفف کہلاتی ہے، اور جس نظم کے دونوں فقروں کے الفاظ عبارت کو سجانے کے خیال سے مساوی رکھے گئے ہوں، یعنی برابر رکھے گئے ہوں، یعنی جس نثر کے دونوں فقروں کے الفاظ عبارت کو سجانے کے خیال سے برابر رکھے گئے ہوں، نثر مسجع کہلاتی ہے۔ مسجع کے معنی ہوتے ہیں سجاوٹ کے۔ چونکہ قدیم نثر میں یہ دونوں خوبیاں ساتھ ساتھ پائی جاتی تھیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر مخفف اور مسجع کہا جانے لگا۔ 1857 سے پہلے اردو کے قدیم نثر نگار اسی طرح کی نثر لکھتے تھے۔ رجب علی بیگ سرور کی مشہور کتاب فسانہ عجائب، رتن ناتھ سرشار کی شعرۂ آفاق تصنیف فسانہ آزاد، جو کہ ایک بہت مشہور ناول ہوا، مخفف اور مسجع عبارت سے بھرپور ہے۔ ان کتابوں کی طویل عبارت، طویل معنی لمبی عبارت، تو ہم بہت مثال کے طور پر میں یہاں پیش نہیں کر رہی، صرف چند مثال میں پیش کر رہی ہوں۔ جیسے ایک ان کا پہلی مثال ہے فسانہ عجائب کی۔ دیو ڈھونڈتا ہوا بنگلے میں آیا، دیکھا مہر و ماہ گردش سے پہر، بے مہر سے برج زمردی میں بے ہوش ہیں، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے، سکتے کی حالت میں ہم آغوش ہیں، روئے یار آئینہ دار درمیان ہے، فلک بر سر امتحان ہے۔ ایک اور مثال، جو کوئی حاتم کو ڈھانڈ پکڑ کر لاوے، 500 اشرفیاں بادشاہ کی سرکار سے انعام پاوے۔ یہ باغ و بہار کا ایک جملہ تھا۔ دبستان لکھنؤ کے اہل قلم صرف اپنی تصانیف میں ہی نہیں، مخفف اور مسجع عبارت کے جوہر دکھانے میں بڑے ماہر تھے، بلکہ اخبارات میں بھی اسی طرز تحریر کو اپنانا باعث فخر سمجھتے تھے۔ انگریز سرکار کے خلاف ایک اخبار لکھتا ہے، عہد و پیمان کے خلاف اگر سرکار کو ریاست چھین لینے پر اصرار ہے تو یہاں بھی ہر ایک مرد میدان جان دینے کو تیار ہے۔ جس دم مورکۂ کارزار کی گرم بازاری ہوگی، دیکھ لینا کیسی ذلت و خواری ہوگی۔ یہ اخبار طلسم چھپی تھی رپورٹ، یہ اخبار میں لکھا گیا تھا۔ دوسری نثر جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں، نثر مرجز، یہ نثر کی دوسری قسم ہے۔ اس نثر میں 2 فقروں کے کلمات آپس میں ہم وزن ہوتے ہیں، مگر ان میں قافیہ نہیں ہوتا، جیسا کہ نثر مخفف میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال، قامت موزوں کے روبرو سرور داں ناچیز ہے، اور کاکل پیچاں کے سامنے مشک ختن بے قدر ہے۔ یعنی اسی ٹائپ کے جملے جو ہیں وہ 1857 تک لکھے جاتے تھے۔ سر سید نے جب اردو نثر پہ نظر ڈالی اپنے اظہار کے لیے، اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے، تو انہوں نے پایا کہ اردو نثر بہت پیچیدہ اور دقیق ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسی جدید نثر کی بنیاد ڈالی جو صاف، سادہ اور سہل ہو، اور عام قاری تک
اپنی بات پہنچ سکے اور عام قاری اس بات کو سمجھ سکے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ادیب، اس لیے سر سید نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے اور اپنے مضامین کے ذریعے صاف سادہ سلیس نثر کی بنیاد ڈالی۔